بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. آج کی مجلس ایک خاص مجلس ہے کیونکہ میں بھی مہمان کا تعارف آپ سے کراتا ہوں اور اسی نسبت سے ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے مجھے بڑا خوف ہے. دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس امت سے 3 چیزوں کا خوف ہے. پہلا خوف آپ غور فرمائیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میری امت کے پاس جب مال آئے گا تو میری امت جو ہے وہ حسد میں ملوث ہو جائے گی. اس پہ اگر غور کیجئے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ نے جب روم اور فارس کو فتح کیا تو مال کو دیکھ کے آپ رویا کرتے تھے، اور روایت کہتی ہے بلک بلک کے رویا کرتے تھے. کہتے تھے کہ رسول سچ کہتے تھے کہ امت کے پاس جب مال آئے گا تو اس میں حسد آ جائے گا. مجھے ڈر ہے کہ یہ میرا دور نہ ہو. پھر دوسرے جو خوف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ لوگ قرآن کو جب کھولیں گے، قرآن کو پڑھا کریں گے تو متشابہات جو ہے ان کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لیں گے. آج بھی غور فرمائیے، کوئی جو ہے وہ واضح آیت کے اوپر تو شاید اتنا زور نہیں لگاتا، لیکن ایک انٹلیکچوئل اتھارٹی جمانے کے لیے اپنی جو متشابہ ہیں ان کے اوپر تباہ آزمائی جو ہے یہ آج کا ایک اسکالرسٹک پیٹرن بن گیا ہے. اور پھر ایک تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ علم جب بڑھے گا، علم جب بڑھے گا، یہ رسول نے کہا علم بڑھے گا، لیکن میری امت میں علم کی جستجو جو ہے وہ کم ہو جائے گی. خواتین و حضرات، ان تینوں خوفوں پہ آپ سوچئے گا اور بات کیجئے گا. لیکن بہت سے ایسے ادارے، بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے خانقاہیں ہمارے ہاں آج بھی موجود ہیں الحمدللہ، کہ یہ اپنا ایک حضرت ابراہیم کی چڑیا کی چونچ میں پانی لے کے ضرور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں ہے کہ جو اسلام ہے اس کا صحیح رنگ جو ہے وہ اپنے اصل میں قائم رہے. آج یہ غور فرمائیے کہ کلر کہار بڑی مشہور جگہ ہے پاکستان کی. راولپنڈی جاتے ہوئے راستے میں، لاہور سے جائیں تو راستے میں آتا ہے. یہ کلر کہار کی اور بڑی خوبیاں ہیں کہ یہاں پہ سالٹ مائن ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور اللہ کی بڑی رحمت اور برکت ہے. اکرم اوان صاحب جو ہیں، ان کا نام کوئی ایسا مذہبی شخص پاکستان میں یا دنیا میں نہیں ہوگا جو نہ جانتا ہو. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ کہ اکرم اوان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر ذکر کرنے کا ایک مزاج اور روایت کو باقاعدگی سے انسٹیٹیوشنلائز کیا. اور خوش قسمتی آج کے اکرم اوان صاحب کے آج صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہیں صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے مصروف وقت میں سے، اور پھر یہ ہفتہ اتوار آپ کا خصوصاً بڑا مصروف ہوتا ہے، آپ تشریف لائے. یہ فرمائیے کہ آپ نقش بندی اویسیہ سلسلے سے بلانگ کرتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے نقش بندی اویسیہ، یا یہ سلسلے جو ہیں یہ کن بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے بلایا. تدوینی دین کا حصہ خیر القرون کے آخر میں شروع ہوا. تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا یہ کیا چیز؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق امت تک پہنچایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے سبق حاصل کیا، عمل کیا، تو آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے الگ لفظ مفسر محدث الگ، اور اس انداز سے متکلم انداز میں کچھ چیز بیان نہیں ہوگی، چونکہ درجہ صحابیت ہی اتنی افضل حیثیت ہے کہ یہ سارے شعبے اس کے اندر آ جاتے ہیں. کیا بات ہے. جب تیسرا دور شروع ہوا تو خیر القرون کے تیسرے دور میں خلفائے راشدین کے بعد، ہاں جی، اس میں ضرورت پیش آئی کہ دین کے شعبہات جو کہ اس وقت موجود تھے لیکن ہیڈنگز کے تحت شعبہ جات جو ہیں ان کو تقسیم کر دیا جائے اور تحریر میں لایا جائے. جب دین مدون کیا گیا، تحریر کی گئی، تو اس لمحے ہر شعبے کو ایک باقاعدہ نام دیا گیا. اب یہ اسپیشلائزیشن آنی شروع ہو گئی دین میں بھی، چونکہ عرب سے دین عجم میں بڑھ گیا، لوگوں کی مادری زبان عربی نہ رہی، عرب سے غیر عرب میں چلا گیا، تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ دین کی تدوین کے شعبے بنے، حدیث کے حوالے سے بنے، تعلیمات قرآن کریم کے حوالے سے جو ترتیب دیں گی ہیں اس سے بنے. اس لمحوں میں سلاسل تصوف
وہ حصہ جو تصدیق بالقلب ایمان کے ساتھ ضروری ہے اس کے لیے یہ شعبہ بنے کہ دل تصدیق کرے ایمان کی. آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ ایمان کے لیے اقرار باللسان ہی و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان ہی کے ضمن میں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں، اور تصدیق بالقلب کے ضمن میں یہ تصوف کا شعبہ آتا ہے جسے سلاسل تصوف آگے تک یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. خبر کی بات کہ ایک عالم کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی اچھی بات ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لوگ تھے تو استاد بڑے تھے، ایک آدمی میں سارے انسٹیٹیوشنز موجود تھے، لیکن جوں وقت تبا تابعین سے بھی آگے چلا گیا، پھر اب علم بٹتا چلا گیا اور اسپیشلائزیشنز ہوئیں. آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اس وقت تصوف کا بھی ایک سلسلہ قائم ہوا. حضرت یہ فرمائیے کہ مرید بننے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ انما الاعمال بالنیات. سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ مرید بننے جو جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. ہونا کیا چاہیے مقصد؟ قرب الہی. انسان تخلیق کس مقصد کے لیے کیا گیا؟ سب سے پہلی بات تو آئے گی نا کہ مقصد تخلیق کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. جب یہ مقصد ہوگا اور ہم اس کی تلاش میں کسی طرف جائیں گے اور ڈھونڈیں گے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب ہو، حصول برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جستجو ہوگی، یہ ذہن رکھ کے اس انداز سے چلے گا تو وہ اس جگہ تک ضرور جائے گا جہاں قرآن کو حاصل کرنا ہے. اچھا، ایک پیر بننے کے لیے کیا چیز کوالیفیکیشن کیا چاہیے؟ بات یہ ہے جی کہ یہ کوئی اس طرح کا شعبہ تو نہیں ہے کہ جی آپ کوئی انڈیویجول سوچے کہ جی میں پیر بنتا ہوں یا میں پیر بننا چاہتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے، چونکہ تصوف وہ شعبہ ہے کہ اصل اس کی اگر حاصل ہو تو یہ انسان کی جو انا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اور جب آپ اس سوال کو ڈھونڈیں کہ میں پیر بننا چاہتا ہوں تو میں پہلے آ گئی، پیر آپ نے بعد میں بولا، تو یہ تو وہ شعبہ ہے جو پہلے میں ختم کر دیتا ہے، تب بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ حصول رضا الہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اسے رسائی نصیب ہوتی. تو یہ حالات واقعات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی شفقت ہے آپ کے دربار سے کہ کون ایسا بندہ چنا جائے کہ جس سے آگے مخلوق تک یہ بھلائی پہنچ سکے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو سبمیشن ہے، اپنی انا کو، اپنی ول کو، اپنی ڈیزائر کو چھوڑنا، یہ ابتدا ہے اور یہی اس کا حصول ہوگا. جبکہ اگر غور فرمائیے کہ خدا تعالیٰ نے یا علی حجویر نے بھی جو درجات بتائے، اس میں پہلا درجہ جو ہے وہ سب سے چھوٹا مجذوب کا، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ کتب الارشاد کا فرمایا، اور کتب الارشاد کو پھر انہوں نے جوڑا علم کی تجسس کے ساتھ. اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر علم والے پہ علم والا ہے. تو اس انسٹیٹیوشن نے جو رشتہ پیر اور مرید کا قائم کیا، یہ سبمیشن کی بنیاد پہ کیوں کیا؟ یہ علم کی بنیاد پہ کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے جی کہ آپ نے جس طرح درجات کی بات کی ہے، اب درجہ صحابیت بعد از انبیاء عالم بشر میں اعلیٰ ترین درجہ ہے. کل دنیا کے آپ اولیاء اللہ اکٹھے کریں تو صحابہ کرام تو دور کی بات ہے، تبع تابعین کی جوتی کی خاک کو نہیں پا سکتے. بے شک ہے، بے شک. اب وہ درجہ نصیب ہوا قرب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اس درجے کو دیکھ کر کوئی نہیں گیا. تو اس راستے میں جو ایفرٹ کرتا ہے وہ منازل کو یا ان اپنی اس حیثیت کو دیکھ کر نہیں جا رہے ہوتے کہ میں فلاں حیثیت تک پہنچوں گا یا فلاں منازل تک پہنچوں گا. وہ مقصد ان حصول رضائے الہی ہے اور تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے استوار کرنا ہے. میں بھی ایک کالر سے بات کر لوں، لیکن آپ کے پاس سوال یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا یہ راستہ وہ مرید اکیلا اختیار نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کیا پیر کا ہونا ضروری ہے؟ کالر سے بات کر لوں، اجازت ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم عفت. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو عفت، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت ہلکی آ رہی. جی مجھے آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے، آپ فرمائیے، حکم کیجیے. اچھا بلال بھائی، میں نے بات کرنی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں. جی فرمائیے. وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، آمنہ طاہر اس کا نام ہے. اچھا.
تو بلال بھائی اس کی ایک تو وہ بیمار بہت رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی کوئی نہ کوئی پرابلم میں پھنسی رہتی ہے. اچھا. دوسرا یہ کہ ابھی اس کی پھر 2 سپلیز آ گئی ہیں 2 پیپرز میں. تو میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اس کی مشکلات کے حل کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں بس. اچھا، پڑھنے کے لیے پہلے تو یہ کہ سپلی آئے تو پھر پڑھنا پڑتا ہے، اور پڑھنا کیا پڑتا ہے؟ کتاب پڑھنی پڑتی ہے. کتاب کے بغیر پڑھے بغیر وظیفوں سے تو سپلیاں نہیں پاس ہو سکتی نا. اس بات کو ریئلسٹکلی دیکھو. لیکن عفت، آپ نے جو بات نہیں کہی وہ میں انتہائی ادب اور کم لفظوں میں کہہ رہا ہوں. دیکھو، جس طرح آپ کے اندر بھی ایک اگریشن اور غصہ ہے نا، اسی طرح آپ کی بیٹی کے اندر بھی ہے. اور بیٹی کو جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا معدے کی تذابیت. اور یہ معدے کی تذابیت کی وجہ دیکھو گے کہ اس بچی کے چہرے پہ آپ کو پمپلز بھی ہلکے پھلکے نظر آئیں گے. یہ سٹریس لینے والی اور ہائی انگزائٹی میں ایسیڈیٹی کی طرف چلی جاتی ہے. اس لیے ایک تو اس کو کہو کہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا سکون کرے، جسے کہنا چاہیے نا چل کرے، تھوڑا سا چل کرے، اللہ آسانی کرے گا. اور جینیٹیکلی جو اس نے انگزائٹی لیا اس کے اوپر تو صرف دعا کی جا سکتی ہے. پھر تیسری چیز یہ میرے خیال میں کہ یہ قابل بچی ہے، یہ سپلیمنٹری لینے والی نہیں ہے انلیس کہ اس کو کوئی پرٹیکولر ایشو نہ ہو. 3 چیزیں اس سے کہو کہ ضرور پڑھے، اور پھر مجھے ضرور بتانا کہ بیٹی کا کیا حال ہے. ایک، اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے آمنہ پڑھے، یا سلام، یا مومن، یا اللہ. دوسری چیز آمنہ پڑھے یا ولی یا والی، اللہ کے نام ہے. اور تیسری چیز پڑھے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آئی ایم شیور کہ وہ 3 چیزیں 24 گھنٹے پڑھتی رہے گی، آپ اس کے اندر فرق دیکھو گے انشاءاللہ. جی رضیہ ہے کراچی سے. السلام علیکم رضیہ. جی وعلیکم السلام. جی حکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پوتا ہے، جی 24-25 سال عمر ہے ان کی، اور ان کا نام ہے عدیل بیگ، مرزا محمد عدیل بیگ. کیا نام ہے؟ وہ ذرا کیا نام ہے؟ مرزا محمد عدیل بیگ. عدیل. عدیل. ٹھیک. جی وہ بڑا ذرا وہ بہت پریشان کرتے ہیں. اصل میں ان کو وہ شروع سے ہی بس وہ جیسے کہ احساس کمزوری میں مبتلا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بس جو چیز جس کے پاس ہے مجھے بھی وہی مل جائے. اب انہوں نے ACCA کی میرے خیال سے 7-8 پیپر دے لیے ہیں، مگر اتنا تنگ کرتے ہیں نا، ابو سے بات کرتے ہیں. دیکھو میرے بیٹا، پہلی بات تو یہ دیکھو، آپ میری بچے وہاں منع کر دیا تھا. اب وہ دوسری جگہ مطلب اب وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگے. ایک رشتہ کیا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے، منع کر دیا خود ہی. بہت اچھے لوگ تھے، ڈاکٹر تھی اس لڑکی کی ماں، لیکن انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا. اور اب وہ نا اب گاڑی کے لیے ضد کرتے رہے. گاڑی دلا دی ابھی 4-5 دن پہلے. اب ان کو پسند نہیں آ رہی. اب چاہتے ہیں، میرے بیٹے ہارٹ پیشنٹ ہے. اچھا میری پیاری بہن، دیکھو بڑے تحمل سے بات سننا. آپ دادی اور نانی کی عمر میں ہیں، لیکن جتنی جلدی اور جلد بازی آپ میں ہے، آپ کے پوتے پوتیوں میں بھی وہی جن جائے گا نا. خدا کے ولی، انگلی اٹھانے سے پہلے خود تو دیکھو کہ تمہارا رتبہ اور مقام جو ہے وہ ایک گرینڈ پیرنٹ کا ہے. گرینڈ پیرنٹس کو بھی تحمل ہونا چاہیے نا. اتنی تلخیاں تو نہیں ہوتی. پھر آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اس کو کمپلیکس ہے؟ اس کو کہتے ہیں حسد کرنا. ایک حسد بھی ہو اور انسان میں کیپیسٹی بھی نہ ہو کرنے کی، اس کو کہتے ہیں ضد کرنا. اب انسان ضدی بھی ہو اور حاسد بھی ہو تو یہ بڑا مشکل سا کام ہے. 3 چیز خدا کے ولیو، جب بات فیصلوں کی آتی ہے نا تو انصاف سے فیصلے کیا کرو. یہ بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں جن کو آپ ریجیکٹ اور سلیکٹ کر کے اس طرح بازار میں پھرتے رہتے ہو کہ شاید یہ کسی آدمی کی سیڑھی ہوگی چڑھنے کی. انتہائی نامعقول بات ہے، اور یہ تربیت ہے اس کے ماں باپ کی اور آپ کی. اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ خدا کے ولی تحمل کرو. بچے سے بھی کہو اور سب سے پہلے خود پڑھو. ایک سورہ اخلاص، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری چیز پڑھو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. 3 چیزیں پہلے خود پڑھنی شروع کرو، پھر بچے کو بھی دو، اور فیصلے انصاف سے کرو. اللہ کے ولیو اس طرح نہیں ہوتا. عائشہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.